ایران کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چمکتا ہوا نگینہ، شاہی محلات کی رونق، سونے چاندی کی چمک، غلاموں اور کنیزوں کے ہجوم میں ایک شہزادہ جو اپنی شاہانہ مراعات سے بیزار ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے عالیشان بستر پر دراز تھے۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے مخمل کے گدے، ریشم کے بستر، مگر ان کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ دل بے چین تھا، روح مضطرب تھی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ پہرے داروں نے کسی کو دیکھا نہ تھا۔ پھر آواز آئی، پھر ایک اور آواز آئی۔ ابراہیم بن ادہم نے حیران ہو کر پوچھا، کون ہے؟ ایک آواز آئی، یہ میری اونٹنی ہے جو بھٹک گئی ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، تمہیں چھت پر اونٹنی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس پر آواز آئی، اے ابراہیم، تو کیا اس بات پر حیران ہے کہ چھت پر اونٹنی کیسے مل سکتی ہے؟ تو خود اس بات پر حیران کیوں نہیں کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے جبکہ تو اس کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی ابراہیم بن ادہم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی عام آواز نہ تھی، یہ تو ان کے دل کی گہرائیوں سے آنے والی آواز تھی۔ انہوں نے فوراً اپنا شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے، قصر سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے شاہی زندگی ترک کی تو پہلا امتحان بھوک اور پیاس کا آیا۔ وہ ایک ویرانے میں پہنچے جہاں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ بھوک سے نڈال ابراہیم نے چرواہے سے کہا، مجھے دودھ پی کر تر و تازہ ہونے دو۔ چرواہا بولا، میں مزدوری کے بغیر دودھ نہیں دے سکتا، اگر تم میری بکریاں چراؤ گے تو میں تمہیں دودھ دوں گا۔ شہزادہ جو کل تک ہزاروں غلام رکھتا تھا، آج ایک چرواہے کی بکریاں چرانے پر مجبور تھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ جب وہ بکریاں چرا رہے تھے تو انہوں نے سوچا، کل تک میں شہزادہ تھا، آج میں چرواہا بن گیا ہوں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس ایک شخص آیا جو انہیں پہچانتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ شہزادہ ابراہیم بن ادہم یہاں بکریاں کیوں چرا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا، میں اپنے رب کی تلاش میں ہوں، میں نے دنیا چھوڑ دی ہے تاکہ آخرت پا سکوں۔ ابراہیم بن ادہم نے حج کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کی طرف پیدل چل پڑے۔ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں ابراہیم بن ادہم ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اے ابراہیم، اللہ کا گھر تو ہر جگہ ہے، تمہیں اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانا ہوگا۔ جب تمہارا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا تب تم سمجھو گے کہ تم واقعی اللہ کے گھر میں ہو۔ یہ بات ابراہیم بن ادہم کے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے سفر جاری رکھا اور بالآخر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ابراہیم بن ادہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ محض رسمی عبادتیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں خشوع و خضوع نہیں۔ ایک دن وہ حجر اسود کے پاس کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے خلوص کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ ابراہیم بن ادہم نے ان سے پوچھا، حضرت، آپ کا طواف بہت پر اثر ہے، کیا آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ بزرگ نے جواب دیا، اے ابراہیم، جس طرح تم اپنے جسم کو بیت اللہ کے گرد گھما رہے ہو، اسی طرح اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے گرد گھماؤ۔ جس طرح تم نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر احرام پہنا ہے، اسی طرح اپنے دل سے دنیا کی محبت کے کپڑے اتار دو۔ مکہ معظمہ سے واپسی پر ابراہیم بن ادہم شام کے جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے عبادت و ریاضت میں خود کو مصروف کر دیا۔ ایک دن وہ ایک غار میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ ایک شیر آئے۔ ابراہیم بن ادہم ڈرے نہیں بلکہ مسکراتے رہے۔
شیر قریب آیا، ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر چلا گیا۔ ایک اور دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ ان کے گرد لوٹنے لگا۔ نماز ختم ہونے پر جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سانپ غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو رب کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن شام کے بادشاہ نے سنا کہ سابق شہزادہ ابراہیم بن ادہم اب ایک بزرگ درویش بن چکے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں بلانے کا حکم دیا۔ جب ابراہیم بن ادہم دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، تم شہزادے تھے، اب درویش بن گئے ہو، اگر تم واپس آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں نے شہزادگی اس لیے چھوڑی کہ میں حقیقی بادشاہ کا بندہ بن سکوں۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اسے کسی اور کی غلامی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گئے۔ ابراہیم بن ادہم نے علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف علماء کے پاس گئے۔ ایک دن وہ ایک عالم کے پاس بیٹھے تھے جو لوگوں کو واعظ کر رہے تھے۔ عالم نے کہا، جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ ہر چیز کو پہچان لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، کیسے؟ عالم نے جواب دیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لے وہ ان نشانیوں کو بھی پہچان لیتا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم بن ادہم نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست اللہ کی نشانیوں کو پڑھیں گے۔ ابراہیم بن ادہم ایک کسان کے پاس پہنچے اور کہا، مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ لو۔ کسان نے پوچھا، تمہیں کیا آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے انہیں رکھ لیا۔ ابراہیم بن ادہم نے کھیتی باڑی سیکھی۔ ایک دن وہ بیج بو رہے تھے تو انہوں نے سوچا، جس طرح ہم یہ بیج زمین میں بو رہے ہیں اسی طرح ہمارے اعمال کے بیج آخرت میں اگتے ہیں۔ جب فصل تیار ہوئی تو کسان نے انہیں ان کی مزدوری دی۔ ابراہیم بن ادہم نے وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ایک دن ابراہیم بن ادہم نے سنا کہ ایک شخص بیمار ہے۔ وہ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بیمار شخص بہت غریب تھا، اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ تھے۔ ابراہیم بن ادہم نے اپنی چادر بیچ کر اس کے لیے دوا خریدی۔ جب وہ واپس آئے تو ایک دوست نے پوچھا، تم نے اپنی واحد چادر کیوں بیچ دی؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں نے دیکھا کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے تو میں اس کی مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے مجھے اس کی مدد کا موقع دیا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے ایک بار سمندر کا سفر کیا۔ جہاز طوفان میں پھنس گیا۔ سب لوگ ڈر گئے، لیکن ابراہیم بن ادہم پرسکون تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بچا سکتا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ طوفان تھم گیا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ڈرے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں جان گیا کہ میری موت کا وقت مقرر ہے تو پھر ڈر کیسا؟ جو اللہ کے حکم سے آئے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک رات ابراہیم بن ادہم ایک ویران مکان میں سو رہے تھے۔ ایک چور آیا اور ان کا سامان چورانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم جاگ گئے لیکن خاموش رہے۔ جب چور سامان لے کر جانے لگا تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اور نہیں چاہیے؟ چور حیران ہوا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ چور نے کہا، نہیں۔ انہوں نے اپنی روٹی میں سے کچھ چور کو دی اور کہا، اے بھائی، اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم چھپ کر کسی کا سامان چرا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ سن کر چور کے ہاتھ سے سامان گر گیا۔ وہ رونے لگا اور توبہ کر لی۔